السلام علیکم دوستو. تو کیوں نہ آج ذرا ماضی کو یاد کر لیں، گزرے وقت کو یاد کر لیں کہ زمانے نے کیسے کیسے رنگ بدلے. ہماری جو معاشرتی اقدار ہیں، ہمارے رویے ہیں، بلکہ ہمارا رہن سہن ہے، اس میں کیسی تبدیلیاں آئیں. کیونکہ یہ جو جنریشن ہے جن کی ایج اس وقت کوئی 40 سال کے قریب ہے، 35 40 45 کہہ لیں، جو پچھلے 80 کی دہائی میں پیدا ہوئے، اس سے پہلے اور ابھی تک زندہ ہیں، یہ وہ جنریشن ہے جس نے بلا شک و شبہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک دنیا میں سب سے زیادہ تبدیلی دیکھی. بعد والے زمانوں کا تو ہم کیا کہیں کہ کیا ہوگا، کیونکہ یہ وہ نسل ہے جنہوں نے انتہائی سادگی کے دور میں وہ بھی دیکھے، اور اب یہ ایک جدید نظام ہے، جدید دور ہے، تیز رفتار زندگی ہے، اس کو بھی دیکھا. تو آج کی اس میں ہم نا اسی لحاظ سے کچھ بات کریں گے. وہ پینٹیم 4 جو سٹیٹس اور سمبل سمجھا جاتا تھا، آج کسی کو یاد ہی نہیں. حالانکہ صرف 6-7 سال پہلے ہم میں سے جو اکثر دوست ہیں ان کے پاس ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر ہوتا تھا، آئے دن پاور فیل ہو جاتی تھی، سی ڈی روم خراب ہو جاتا تھا، اور اتنے بڑے بڑے ہوتے تھے ان کو اٹھا کے، بلکہ پہلے ان کو انجینئر کہتے تھے، ان کے پاس لے جاتے. ان دنوں کمپیوٹر ٹھیک کرنے والوں کو بھی انجینئر کہا جاتا تھا، اب تو وہ کاریگر اور مکینک کہلاتے ہیں. تھوڑا اور پیچھے چلے جائیں تو فلاپی ڈسک کے بغیر کام نہیں چلتا تھا. فلاپی اپنی مرضی کی مالک ہوتی تھی، چل گئی تو چل گئی، ورنہ میز پہ کھڑکاتے رہیں کہ شاید کام بن ہی جائے. یہ سب کچھ ہم سب نے اپنی آنکھوں کے سامنے تیزی سے بدلتے ہوئے دیکھا. موبائل آئل سے موبائل تک کے سفر میں ہم قدم سے جدید ہو گئے. لباس سے کھانے تک ہر چیز بدل گئی، لیکن نہیں بدلا تو میتھی والے پراٹھے کا سواد نہیں بدلا. شہروں میں زنگر برگر، فاسٹ فوڈ کی اتنی دکانیں کھل گئی ہیں کہ آپ اگر مکئی کی روٹی اور ساگ کھانا چاہیں تو ڈھونڈتے رہ جائیں. گھروں میں بننے والی لسی اب ریڈیوں پہ آ گئی ہے. شاید ہی کوئی ایسا گھر ہو جس میں سب لوگ ایک ہی وقت میں دسترخوان پہ یا ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہوں. فریج میں ہر چیز پڑی ہے، جس کا جب جی چاہتا ہے نکالتا ہے، گرم کرتا ہے، کھا لیتا ہے. البتہ باہر جا کر کھانا ہو تو یہ روایت اب بھی برقرار ہے. جن گھروں کے دروازے رات 8 بجے بند ہو جایا کرتے تھے، وہ اب رات 11 بجے کے بعد کھلتے ہیں، اور پوری فیملی ڈنر کھا کر رات 1 بجے واپس گھر پہنچتی ہے. پورے دن کے لیے واٹر کولر میں 10 روپے کی برف ڈالنے کی اب ضرورت نہیں. اب ہر گھر میں فریج ہے، فریزر ہے، لیکن برف پھر بھی استعمال نہیں ہوتی کیونکہ پانی جو ٹھنڈا ملتا ہے. فریج آیا تو چھکو بھی چلا گیا. اب تندور پر روٹیاں لگوانے کے لیے پیڑے گھر سے بنا کے بھیجے نہیں جاتے. اب لنڈے کی پرانی پینٹ سے بچوں کے بستے نہیں بنائے جاتے. مارکیٹ میں ہر ایک ڈیزائن والا سکول بیگ سستا مہنگا سارے دستیاب ہیں. بچے اب ماں باپ کو امی ابو سے زیادہ یا ڈیڈ کہہ کر پکارتے ہیں.
बल्ब एनर्जी सेवर में बदल गया और एनर्जी सेवर LED में बदल गया। छत पर सोना अब ख्वाब बन गया, लिहाजा अब घरों में चारपाइयाँ भी ना होने के बराबर रह गई हैं। डबल बेड हैं और इन पर बिछे मोटे मोटे गद्दे, मसहरी और पलंग घर की सेटिंग को मैच नहीं करते। अब बच्चे साइकिल सीखने के लिए कैंची नहीं चलाते, क्योंकि हर उम्र के बच्चे के साइज का साइकिल मौजूद है। जिन सड़कों पर तांगे धूल उड़ाते थे, अब वहाँ पे कारें धुआं उड़ाती हैं। क्या ज़माना था जब घरों के दरवाजे सारा दिन खुले रहते थे, बस आगे एक बड़ी सी चादर का पर्दा लटका होता था। अब तो दिन के वक्त भी बेल हो तो पहले CCTV कैमरे में देखना पड़ता है कि कौन आया है। शहर से बाहर कॉल मिलाना होती थी तो लैंडलाइन फ़ोन पर पहले कॉल बुक करवाना पड़ती थी और फिर मुस्तकिल वहीं मौजूद रहना पड़ता था। घंटे बाद कॉल मिलती थी और कई दफ़ा तो दरमियान में ऑपरेटर मुदाखलत करता था कि जनाब आपके 3 मिनट पूरे हो गए। सऊदीया वगैरह से कोई अजीज़ पाकिस्तान आता तो गिफ्ट के तौर पे घड़ियाँ ज़रूर लेके आता था। वॉकमैन भी ख़त्म हो गए। पानी के टब में मोमबत्ती से चलने वाली कश्ती भी अब नहीं रही। पानी की टैंकियों का रवाज चला तो घर का नलका भी बोकी समेत ही रुखसत हो गया। वाश बेसन आया तो खुरे बनाने की ज़रूरत भी नहीं रही। चाय प्याली से निकलकर कप में कैद हो गई। सिगरेट आया तो हुक्के का खात्मा हो गया। अब शायद ही कोई घर हो जहाँ कोई हुक्का ताज़ा करता हो। मैंने हमेशा माँ जी को पुराने कपड़ों और टाकियों को इकट्ठा करके तकिए में भरते हुए देखा। तब ऐसे ही होता था, लेकिन अब नहीं होता। अब मुख्तलिफ मटीरियल्स के बने बनाए तकिए मिलते हैं, अपनी अपनी पसंद के लिए हैं। पहले माएँ खुद बच्चों के कपड़े सीती थीं, बाज़ार से ऊन के गोले मंगवा कर सारा दिन जलसियाँ बुनती थीं। अब नहीं, बिल्कुल नहीं। एक से एक जर्सी बाज़ार में मौजूद है, महंगी भी सस्ती भी, हर साइज़ की, मुख्तलिफ डिज़ाइन में। जो जाएँ ले आएँ आराम से। पहले किसी को उस्ताद बनाया जाता था, लेकिन अब किसी को उस्ताद माना जाता है। पहले सब मिलकर टीवी देखते थे, अब घर में एक टीवी भी है तो उसके देखने वालों के औकात मुख्तलिफ हैं। दिन में मुख्तलिफ ख़वातीन रिपीट टेलीकास्ट में ड्रामे देखती हैं। शाम को मर्द न्यूज़ चैनल पे दिल बहलाते हैं। मासूमियत भरे पुराने दौर में अलमारियों में अखबारात भी अंग्रेज़ी वाले बिछाए जाते थे ताकि उर्दू वालों में कोई मुक़द्दस अल्फाज से बेअदबी ना हो। छोटी से छोटी कोताही को भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता था और खौफ आड़े आ जाता था। ज़मीन पर नमक या मिर्चें गिर जाती थीं, मुझे अच्छी तरह याद है, तो होशो हवास उठ जाते थे कि क़यामत वाले दिन इनको आँखों से उठाना पड़ेगा। गदागरों को पूरा मोहल्ला जानता था और घरों में उनके लिए खुसूसी तौर पे खुले पैसे रखे जाते थे। महल्ले का डॉक्टर एक ही सिरिंज से एक दिन में 50 मरीज़ों को टीके लगाता था, लेकिन किसी को कोई इन्फेक्शन नहीं होता था। यरकान या शदीद सरदर्द की सूरत में मौलवी साहब माथे पे हाथ रख के दम कर दिया करते थे और बंदे चंगे भले हो जाया करते थे। घरों में ख़त आते थे और जो लोग पढ़ना नहीं जानते थे वो डाकिए से ख़त पढ़वाते थे। डाकिया तो घर का एक फ़र्द शुमार किया जाता था। ख़त लिख भी देता था, पढ़ भी देता था और लस्सी पानी पी कर साइकिल पे ये जा वो जा। इम्तिहानात का नतीजा आना होता था तो नस्र मिनल्लाह व फतहुन करीब बैठ कर पढ़ते थे और ये पढ़ कर निकलते थे पेपर देने के लिए और खुशी खुशी पास भी हो जाया करते थे। ये वो दौर था जब लोग किसी की बात समझकर ओके नहीं ठीक है कहा करते थे। मौत वाले घर में सब महल्लेदार सच्चे दिल से रोते थे और खुशी वाले घर में हकीकी कहके लगाते थे।
ہر ہمسایہ اپنے گھر سے سالن کی ایک پلیٹ ساتھ والوں کو ضرور بھیجتا تھا، اور ادھر سے بھی پلیٹ کبھی خالی نہیں آتی تھی۔ میٹھے کی 3 اقسام ہوا کرتی تھی: حلوہ، زردہ چاول اور کھیر۔ آئس کریم دکانوں سے نہیں، لکڑی کی بنی ریڑھیوں سے ملتی تھی جو میوزک نہیں بجاتی تھی۔ گلی گلی میں سائیکل کے میکینک موجود ہوتے تھے، جہاں کوئی نہ کوئی محلے دار قمیض کا کونا منہ میں دمائے پمپ سے سائیکل میں ہوا بھرتا ہوا نظر آتا تھا۔ نیاز بڑھتی تھی تو سب سے پہلا حق بچوں کا ہوتا تھا۔ ہر دوسرے دن کسی نہ کسی گلی کے کونے سے آواز آتی: بچوں آؤ چیز لے لو، اور آن کی آن میں بچے جمع بھی ہو جاتے تھے، اور کئی آوازیں سناتی تھی کہ میرے بھائی کا حصہ بھی دیں، میرے بھائی کا حصہ بھی دیں۔ دودھ کے پیکٹ اور دکانیں تو بہت بعد میں وجود میں آئیں، پہلے تو لوگ بہانے سے دودھ لینے جاتے تھے۔ گفتگو ہی گفتگو تھی، باتیں ہی باتیں تھیں، وقت ہی وقت تھا، سکون ہی سکون تھا۔ گلیوں میں چارپائیاں بچھی ہوتی، محلے کے بابے بیٹھے ہوتے اور پرانے بزرگوں کے واقعات بیان کرتے، اور جو نوجوان تھے، بچے تھے، وہ باپوں سے بہت ڈرتے تھے، ان کا ادب کرتے تھے، حیا کرتے تھے۔ جن کے گھروں میں ٹی وی آ چکا تھا، انہوں نے اپنے دروازے محلے کے بچوں کے لیے ہمیشہ کھلے رکھے۔ سارا محلہ ایک ہی جگہ جمع ہو کے ٹی وی دیکھتا، ڈرامے دیکھتا۔ مٹی کا لیپ کی ہوئی چھت کے نیچے چلتا ہوا پنکھا سخت گرمی میں بھی ٹھنڈی ہوا دیتا تھا۔ لیکن پھر اچانک سب کچھ بدل گیا، ہم قدیم سے جدید ہو گئے۔ اب باورچی خانہ سیڑھیوں کے نیچے نہیں ہوتا، کھانا بیٹھ کر نہیں پکایا جاتا، دسترخوان شاید ہی کوئی استعمال کرتا ہو۔ منجن سے ٹوتھ پیسٹ تک کے سفر میں ہم نے ہر چیز بہتر سے بہتر کر لی، لیکن پتہ نہیں کیوں اس قدر سہولتوں کے باوجود ہمیں گھر میں ایک ایسا ڈبہ ضرور رکھنا پڑتا ہے جس میں ڈپریشن، سر درد، بلڈ پریشر، نیند اور وٹامنز کی گولیاں ہر وقت موجود ہوتی ہیں۔ بس دوستو، اب تو یادیں ہی رہ گئی ہیں۔ بہت سنہرا دور تھا، اور اب دیکھیں ابھی تک کہ زندگی کتنی بدلتی ہے، کیا کچھ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ساتھ